Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. अस्सलामुअलैकुम, आदाब अर्ज़, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक है ना। पहले हमने बात करनी है डोनाल्ड ट्रंप के बयानात और इसके साथ साथ फिर उसके बाद ईरान के बयानात, और इसी असना में इसी बीच एक बड़ा मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की। इन तीन बड़े ममालिक का मुआहिदा हुआ है, और ये मुआहिदा क्या है, इस पर बड़ी सवालात उठना दिया। तो इसके अगर मैं एक पंच यानी इसकी या फिर इसका जिस्ट आप पूछूं कि क्या, क्योंकि तकलीफ भी है ना बहुत सारे मुल्कों को, आपको पता है उनको तकलीफ भी, बहुत सारे तो नहीं लेकिन खासतौर पे हमारे नेबर मुल्क इंडिया को जब उनकी न्यूज़ वगैरह मैं देखती हूँ जिस तरह वो इसको प्रेजेंट कर रहे हैं अगेंस्ट ईरान, ये पता नहीं क्यों ऐसे कह रहे हैं, खैर हमें पता है क्यों कह रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि इसको आप बनाते ऐसे नेगेटिव उसमें है। हालांकि ये तो कितना अच्छा है, इतनी अच्छी ये डेवलपमेंट है और नाम कितना अच्छा है कि जी मक्का डिफेंस एग्रीमेंट, और अभी इसमें 3 ममालिक हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द दूसरे ममालिक भी आएंगे, और जब एक टाइम पे इंशाल्लाह ये चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी तो ईरान भी इसका मेंबर हो सकता है। बिल्कुल, और मक्का तो देखें हब, वो अमन का हब है, और वो अच्छा एक मैसेज गया। और एक और चीज़ इसमें यानी ये बार बार इस बात को कहा जा रहा है, और हमारे इसहाक़ साहब ने भी यही कहा कि भाई किसी पर अटैक, नॉट टू अटैक एनीवन। ये मुआहिदा जो है ना, इसको ये ना समझाया कि इस पर ये एक डिफेंस मुआहिदा, डिफेंस बचाव का मुआहिदा, और इस बचाव के मुआहिदे में रीजन के दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। तो इट्स नॉट अगेंस्ट ईरान, ये तो कैटेगोरिकली बात है, क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान के साथ अच्छे, तुर्की के ताल्लुकात ईरान के साथ अच्छे, सऊदी अरब के भी कोई ऐसे बुरे ताल्लुकात नहीं है, कोई कॉन्फ्रंटेशन उस तरह की नहीं है। और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा जो सऊदी अरब ने किया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डील कर रहा है सऊदी अरब। तो आप ये ना समझे कि ईरान के अगेंस्ट। मैं सोच रही थी कि सऊदीया बीइंग वन ऑफ द वेल्दिएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, टर्की जो कि वेपन्स वगैरह, ये ड्रोन्स वगैरह की टेक्नोलॉजी, ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, और एक हम बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, ये एंड न्यूक्लियर पावर, जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं तो क्या मैं कहती हूँ ये ज़बरदस्त एक स्ट्रेंथ है, एक पावर है कि मजाल है कि फिर कोई और मुल्क इन तीनों ममालिक की तरफ आंख उठा के देख सके। बिल्कुल, अब देखिए इसमें सवालात यही है कि क्या अमेरिका को ये इस मुआहिदे से मुतालिक पता है पहले से, या अमेरिका के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी या नहीं भी हैं। इसराइल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात इस पर हो सकते हैं, ईरान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात इस पर हो सकते हैं, लेकिन इस सब कुछ में हम जैसे डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो ये ज़रा कंसर्न्स हमारे थोड़े से, अब कंसर्न्स की थोड़ी सी बात करें। कंसर्न्स क्या है कि यमन में अंसारुल्लाह के जो हुसी हैं वो यमन की फ़ौज पर हमला कर रहे हैं, और इससे पहले भी हमला हुआ था, 45 फ़ौजी उन्होंने मार दिए थे। अब फिर कल हमला किया गया और उसमें भी जानी नुकसान हुआ है। एक तो यमन में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब आपको पता है कि यमन में हूसियों की सपोर्ट कौन कर रहा है, और वो जो फ़ौज है यमन की हुकूमत है उसकी सपोर्ट कौन कर रहा है, ये सबको पता है, मालूम। दूसरा एक और जो इग्नाइटिंग पॉइंट हो सकता है वो बाबुल मंदब हो सकता है। बाबुल मंदब पे भी 14 मुल्कों का मुआहिदा किया है सऊदी अरब ने, ताकि स्मूथली वहाँ से जो है ना शिप वेसल्स की आमदोरफ्त हो। लेकिन बाबुल मंदब पे भी हूसी हमला कर रहे हैं और उसको कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ से ये दो इग्नाइटिंग पॉइंट हैं। अच्छा, और हमें कुछ जल्दी से बता दें आप, वन लाइनर और क्या क्या है शो पर? भाई अभी क्या बताएंगे, हमारे गेस्ट वेट कर रहे हैं, मैं उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, हमने आज अपनी बातें बहुत कर ली। जी, एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डिफेंस एनालिस्ट हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों को भी, और वेलकम बैक नादिया साहिबा, और जोएब शुक्रिया आप दोनों ने बुलाया सर। थैंक यू सर। सर मुझे ये पहले इसकी मुआहिदे की बात करते हैं। ये आम मुआहिदा, बहुत से लोग इस बारे में बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन पहले मेरा तो दिल ये चाह रहा है कि ये जो यमन में जो हमले हो रहे हैं उसी हमले कर रहे हैं, और ये बाबुल मंदब है, इससे कैसे रिलेटेड है ये मुआहिदा, और यहाँ कितना वॉचफुल रहने की ज़रूरत है हमें भी, तुर्की को भी, सऊदी अरब को भी? जी, इसमें कोई शक नहीं है, और आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन में कहा कि ये मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं है, और जाहिर है ख़ास तौर पर ऑफेंस के लिए नहीं है, ये डिफेंस के लिए है। ये जो प्रॉक्सीज देख रहे हैं आप, ह्यूतीज को देख रहे हैं, ये एक स्टैंड लोन ज़रूर एक है, लेकिन वो तो हम तीनों मुल्कों को, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब को, इस तरह की प्रॉक्सीज का वन वे और दी अदर अपने अपने बॉर्डर्स पर कॉन्फ्लिक्ट का और प्रेशर्स और चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को ईस्टर्न साइड पे है, तालिबान की साइड पे है, टीटीपी है, PLA है, इसी तरह सऊदी अरब के चैलेंजेस है खासतौर पे हुतीस को, और ईरान के अलावा जो दूसरी तरफ मसले रहे हैं, जो आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे कि ईरान सपोर्ट करता रहा है या सिंपैथीज रही है, तुर्की को भी इस तरह के मसले रहे हैं। तो ये सारे मेरा ख्याल है एक स्टैंड लोन ही अभी देखे जाने चाहिए। अभी हमें देखना चाहिए बिगर लेवल पर कि ये मुल्क जब इकट्ठे हुए हैं
یہ اپنی اپنی اسٹرینتھ لے کر آئے ہیں. عام طور پہ اس طرح کا معاہدہ ہوتا ہے وہ خوف سے صرف ہوتا ہے, اسٹرینتھ نہیں ہوتی, کامن گراؤنڈز نہیں ہوتے. 4 کرائٹیریاز ہوتے ہیں کنورج کر کے جب ملک آتے ہیں. نمبر 1 وہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیشنل انٹرسٹ کنورج کرتی ہیں, نمبر 1. نمبر 2 آپ کی تھریٹ پرسیپشن میں ایک ایلیمنٹ آف کامنالٹی ہے, یعنی کہ آپ تھریٹ پرسیو کرتے ہیں کس طرح کی ہو سکتی ہے. تیسرا ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ اپنی اسٹرینتھ آپ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے. یہ عام طور پر مختلف جو ممالک کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی کمزوری کور کرتے ہیں ایک دوسرے کی. یہاں پہ الحمدللہ اسٹرینتھ کنورج کریں گی اور ویلیو ایڈ کریں گی. اور چوتھا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے ایسے معاہدوں میں کہ آپ ریلائبل ہیں, اگر برا وقت آئے گا اس پیکٹ کے اپلائی کرنے کا تو کہیں بیک آف تو نہیں کوئی ملک کرے گا. وہ بھی الحمدللہ تینوں ٹیسٹڈ ہیں. جو تینوں ملکوں کی اسٹرینتھ ہے وہ دیکھیے, ترکی اس وقت ون آف دا موسٹ ماڈرن ملک ہے ڈیولپڈ ملٹری ہارڈ ویئر کے پوائنٹ آف ویو سے پورے مسلمان میں, اور اس کے ساتھ پاکستان بھی ہے. اب میں مثال سے ظاہر کر دیتا ہوں کہ ترکی بنیادی طور پر 25 سال میں پچھلے اس نے اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو 20 گنا اپ گریڈ کیا ہے. یعنی ایئر 2000 میں اس کی جو ملٹری انڈسٹری تھی وہ صرف تھی $1 بلین کی, اور تقریباً $200 ملین صرف یہ ایکسپورٹ کرتا تھا ملٹری ہارڈ ویئر, صرف ملٹری ہارڈ ویئر. آج 1 بلین سے وہ تقریباً 20 بلین کی انڈسٹری ہے, اور تقریباً 200 ملین سے $8.5 بلین کا اسلحہ ایکسپورٹ کرتا ہے. دنیا کے 10 ٹاپ ممالک میں شامل ہے ترکی. پاکستان کی اس نے بہت مدد کی, میوچل رہا ہے ضرور, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن پاکستان کی اس نے ڈرونز اور انمینڈ ایریل وہیکل بنانے میں, لوئٹرنگ منیشن اور کلر ڈرون بنانے میں بہت مدد کی. آج پاکستان سیلف سفیشینٹ ہے اور اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ترکی کی ہے. اچھا, آپ نادیہ خود ہی کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی اس خطے نہیں ہے, گلوبلی ون آف دا موسٹ بیٹل ٹیسٹڈ آرم فورسز ہیں. ہم اس وقت وہ ہیں جنہوں نے, پرانی بات نہیں کر رہا 65 اور 71 کی, پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے آرم فورسز نے, جنرل پاک فضائیہ نے کیا کامیابیاں حاصل کی, وہ ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. اور بیک کرے اس کو نیوکلیر کیپیبلٹی کے ساتھ. ہم کسی کو خوف نہیں کرتے, ہم تو ڈیٹر کریں گے جنگ کو, کیونکہ ہم جنگ چاہتے نہیں ہیں چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو. اور سعودی عرب ظاہر ہے جو فائنینشیل مسل سب سے زیادہ سعودی عرب کا ہے, جب یہ کنورج کرتی ہیں تو بہت زیادہ ویلیو ایڈ ہوتی ہے. اور فینٹاسٹک 3 بن جاتے ہیں جی, یہ تو سر فینٹاسٹک 3 کی پاور الحمدللہ جی. تو وہ اس میں اگر اب بعد میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ نیٹو سے بڑا مختلف میں تو سمجھتا ہوں اس کو, اس کی کچھ اور وجوہات تھی بننے کی اور اس کی کچھ اور وجوہات ہیں. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی جی, ایک جملہ آپ نے بڑی اچھی بات کی نادیہ نے کہ وائی ناٹ ایران. لانگ ٹرم میں ہمیں کمفرٹ لیول لے کے جانا ہے انشاءاللہ, اور لے جائیں گے. ایران بھی obviously کیونکہ ڈیفنس کے لیے ہے, اور وہ ڈیفنس ایران کا کیوں نہیں ہو سکتا جی. اور سر اس میں اب یہ بتائیں کہ یو ایس کا کیا اسٹانس ہوگا, یو ایس اس کو کیسے, کوسچن تھا ایگزیکٹلی سیم کوسچن کہ ٹرمپ کا ری ایکشن, نیتن یاہو اینڈ مودی ایون تینوں, ان کا کیا ری ایکشن ہے؟ جی پہلے امریکہ سے شروع کرتے ہیں. دیکھیے ایک قدرتی عمل ہے کہ جو ویکیوم ہوتا ہے وہ فل ہوتا ہی ہوتا ہے, یہ قدرتی عمل ہے. یہاں پہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا ہے امریکہ کی پریزنس کی وجہ سے, اور اس طرح امریکہ نے یا امریکن فورسز نے ملیٹریلی ان ملکوں کو وہ سینس آف سیکیورٹی نہیں دیا, تو ویکیوم تو کریٹ ہوا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس طرح ہوا ہے کہ یہ لوگ یہاں کے خطے کے جن کو امریکہ پروٹیکٹ کرتا تھا تقریباً 19 بیسز کی شکل میں, وہ پروٹیکشن وہ نہیں ہو سکتی جو 2 دہائیوں سے ان کا وعدہ تھا یا ان لوگوں کی, تمام لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی. تو ظاہر ہے جب یہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اور ایک ایلیمنٹ آف انسرٹینٹی پہ دنیا نہیں رہتی, آپ آلٹرنیٹ پر جاتے ہیں. اسی لیے ہم سمجھ رہے ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ اور ملک بھی شامل ہوں گے. ایک تو یہ ہے ہندوستان کا ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ نے جب ہنسے تو مجھے سمجھ آئی کہ کیا ری ایکشن ہوگا. اور خاص طور پر ابھی 1 سال پہلے جو ہمارا ڈپلومیٹک ٹائز جس طریقے سے ہم نے اپنی ریلیونس گین کی ہے, پہلے ہی انڈیا اس پہ بڑا پریشان تھا. خاص طور پر ہم نے ہندوستان کو پچھلے سال سے اب تک نیو نارمل نہیں بنانے دیا کہ آپ ایک ہیجمونک ڈیزائن سے ہمیں بلی کر سکتے ہیں. اب ہمارا جو میں نے کہا کہ ایک ٹیکنالوجی, دیکھیے ترکی ہمارا پہلے بھی کرتا ہے, اب بہت عرصے سے کرتا ہے. میں نے وار کورس کیا ٹرکی میں, میں ٹرکش لینگویج میں. ابھی پچھلے سال 2 سال پہلے پائلٹس آئے تھے یہاں پہ, ایک ایکسرسائز انڈس شیلڈ ہوئی تھی, پاک فضائیہ نے کی تھی, اس میں 26 ملکوں نے حصہ لیا تھا. تو ان میں ٹرکش پائلٹس بھی تھے. مجھے اعزاز حاصل ہوا, مجھے اجازت ملی وہ اٹینڈ کرنے کی ایز این آبزرور. تو میں گیا تھا, تو میں ٹرکش پائلٹ سے ٹرکش لینگویج میں بات کر رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا یہ پاک فضائیہ کی جو ایکسرسائز تم آئے ہو تو وہاں سے, تو کیسی لگی تمہیں؟ تو وہ پائلٹ F-16 کا پائلٹ تھا, اس نے امریکہ میں بھی ایکسرسائز کی تھی. تو اس نے کہا کئی جگہوں پر آپ کی ایکسرسائز امریکن ایئر فورس کے ساتھ جو ایکسرسائز ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ ٹف اور ریئل وار لائک سینیریو کے قریب ہے.
آپ ذرا ویژوائز کریں یہ ٹرکش پائلٹ مجھے بتا ٹرکش پائلٹ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں تو ٹرکی سے ہم بہت کنیکٹڈ ہیں, ترکی سے بھی کنیکٹڈ ہے سر, بالکل بالکل چائنا سے ہمارے کنیکٹڈ ہے, سعودیہ سے کنیکٹڈ ہے بالکل. سر ایک چیز مجھے بتائیں, ٹائمنگ پر پھر بھی سوالات تو ہو رہے ہیں کہ ابھی کیوں یہ ایک تو اس کی وجہ یہ ریئلائزیشن ہو گئی ایران اور اس سے کانفلکٹ کے دوران یو ایس ڈیفینڈ نہیں کر پایا سعودی عرب کو, قطر کو اور دیگر ملکوں کو جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو یہ سعودی عرب نے کہا کہ اب مجھے آگے بڑھ کے جو ہے وہ اس ریجن کا ایک پاورفل ملک بننا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور اس کی ٹائمنگ ایران سے ریلیٹڈ کچھ ہو سکتا ہے ایسا, کیونکہ اب بڑے سخت بیانات ایران کی قیادت کی طرف سے آ رہے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ ہوا تو ہماری فوجیں تیار ہیں اور ساری چیزیں ہیں. اس پہلو پر تھوڑی سی بالکل آپ نے صحیح کہا. جی میرا خیال ہے کہ یہ ایران کی جو اپریہنشن ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اور سب کو پتا ہے کہ جتنا زیادہ ایران کنورج کرے گا ہماری طرف, اس ٹرائنگل کی طرف جتنا کنورج کرے گا اتنا ہی اسرائیل کو یا امریکہ کو کم چانس ملے گا اس خطے میں آنے کا. جتنا خدا نخواستہ دور ہوں گے یہ ممالک آپس میں, جیسے آپ نے دیکھا کہ جی سی سی کے ممالک اور آپس میں جو پھوٹ ڈالنے کی اسرائیل نے بہت کوشش کی, اور یہ کوشش یہی تھی کہ یہ ملک آپس میں لڑ پڑے. تو جتنا ایران بھی اس بہتر سمجھ پائے گا, اس میں ٹائمنگز کا اس لیے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ نیڈ آف دی آر کہتے ہیں. ورلڈ وار 2 کے بعد 1949 میں نیٹو بنی تھی, اور آپ امیجن کریں وہ بنی تھی خوف سے, کیونکہ امریکہ بہت پاورفل تھا, باقی جنگ لڑ کے نڈھال ہو چکے تھے, تو امریکہ نے کہا میرے امبریلا کے نیچے آ جاؤ ورنہ سوویت یونین آپ کو کھا جائے گا. تو 32-33 ملک آج بھی ہیں نیٹو میں چلے گئے. یہ نیڈ آف دی آر ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتا. یہ اپرچونٹی کامن تھریڈ جیسے میں نے کہا اور اسٹرینتھ لے کر آتے ہیں, اور وہ آج ہی ہو سکتا تھا, 2-4 سال بعد شاید اس کی ویسی ریلیونس نہ ہو. نہیں سر, بات بھی ٹھیک ہے کہ بڑی ریئلائزیشن ہوئی ہے ممالک کو کہ یو ایس ان کے ساتھ کتنا کھڑا ہے اور کتنا ان کو سپورٹ کر سکتا ہے, ان کا کس طرح دفاع کر سکتا ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ ٹائمنگ اسی ٹائمنگ پہ ایسے ہونا ہے, ورنہ پیس ٹائمز پہ کون ایسا سوچتا ہے. سب کو لگ رہا ہوتا ہے پرفیکٹ ہے, مجھے تو کچھ نہیں ہونا. اور کامن تھریٹ سر اسرائیلی, کامن تھریٹ میں اور کون ہو سکتا ہے؟ جی آپ نے یہ بڑا اچھا اس لیے پوائنٹ آؤٹ کیا, میں اس کو پارٹ 2 میں یہی عرض کرنے لگا تھا کہ دیکھیے اس وقت جو نیتن یاہو کی سٹیٹس ہے, جو امن اس ایریا میں ہوا تھا ابھی ایم او یو کے سلسلے میں, وہ نیتن یاہو کے لیے تو ایک سوئسائڈل اور ایگزسٹیشنل تھریٹ تھا. تو یہ ایک ایلیمنٹ آف ڈیٹرنس اس کے لیے بھی ہے اسرائیل کے لیے, کیونکہ وہ اس فرسٹریشن میں, یا جس طرح میں نے کہا کہ سوئسائڈل ہے اس کے لیے امن ہونا اس ایریا میں, کیونکہ اس نے تو اپنے لوگوں کو کہا تھا میں ایران کو تباہ کر دوں گا اور سیو کر دوں گا اور رجیم چینج کر دوں گا, وہ نہیں ہوا. تو وہ آئی تھنک اس کو بھی میسج جاتا ہے انڈائریکٹلی اسرائیل کو بھی, لیٹس بی ویری اسٹریٹ اباؤٹ اٹ, کہ اور کون سے ملک سے زیادہ تھریٹ ہے. ایسا کوئی مس ایڈوینچر نہ کرے اسرائیل یا ان کے بیک کیے ہوئے انڈائریکٹلی کو فورسز جو ہیں جہاں بھی ہوں. تو آئی تھنک یہ کامن فیکٹر ہے اور یہ قدرتی عمل ہوا ہے. صحیح, بہت شکریہ ایئر کاموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, اور یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا اس سے متعلق بہت کلیئرٹی سے بیان کر رہے تھے, اور کسی کو بھی کوئی کنفیوژن ابھی ضرورت ہے نہیں.